السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہماری مہمان شخصیت ایک صوبائی وزیر ہیں۔ آپ کا تعلق چارسدہ سے ہے اور وزارت کا جو قلمدان ہے، وہ جو جیمز اینڈ منرلز ہیں وہ آپ کے انڈر آتے ہیں، مائنز اینڈ منرلز خاص طور پہ۔ اور آج کل ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ معدنیات کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جناب عارف احمد زئی صاحب سے ہم یہ پوچھیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو بہت شکریہ سب سے پہلے عارف، آپ تشریف لائے۔ تو کیا ہو رہا ہے معدنیات میں؟ ہم تو سنا ہے کہ بڑے مالدار ہیں معدنیات میں، تو کہیں معدنیات نکل بھی رہی ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا ہے کہ یہاں پہ وزٹ بھی کرایا، آپ کا شکریہ۔ جی بالکل، یہ آج کل نہیں بلکہ برسوں سے یہ ڈبیٹ جاری ہیں کہ پاکستان میں اتنے معدنیات ہیں، صوبے میں خاص کر بہت زیادہ معدنیات ہے، اور اس کو اگر ہم بروئی کار لائے تو یہ قرضہ ختم کر سکتا ہے، اور اس طرح کی اسٹوریاں ہم سن رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبہ جو ہے معدنیات سے مالا مال ہے، کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، پہلی منرل پالیسی 2015 میں آئی تھی، تو جو صوبہ جس چیز سے مالا مال ہو اور اس کے متعلق کوئی پالیسی ہی نہ ہو، تو کس طرح اس کو ہم صحیح یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اب چونکہ الحمدللہ اس پہ کام بھی شروع ہو گیا اس کے بعد، اور انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی اس پہ کوشش کی گئی ہے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں باہر کے انویسٹرز کی، ہمارے اپنے پاکستان کے انویسٹرز اس سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ لیکن ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ اس وقت تو ریسنٹ جو ہے، اس کا میں ذکر اس لیے کروں گا کہ لوگ بھی یہی ایکسپیکٹ کریں گے، یہ جو ایکسپلوسو پہ پابندی لگ گئی ہے نا، اس کی ساتھ معدنیات کی پوری ایکٹیویٹیز جو ہے بالکل سٹک ہو کے رہ گئی ہیں۔ لیکن یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ آپ جب دھماکوں سے معدنیات نکالتے ہیں تو زیادہ تر معدنیات ضائع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، بعض جگہوں پہ دھماکوں سے معدنیات نکالنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں عمل بدل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ ماربل کے ساتھ ہم یہ کہ میکنائز کٹنگ ہو تاکہ وہ ضائع نہ ہو، پتھر ضائع نہ ہو، کیونکہ اس میں 70% جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، 30% کام کے ہے۔ وہاں تو ہم نے یہ ایک تو ہم نے اس پہ جو ہے انسینٹیوز بھی دیے ہیں کہ آپ بلکہ ہم نے ڈپارٹمنٹ نے اپنی نگرانی میں کچھ آلات لیے ہیں اور ان کو رینٹ پہ دیتے ہیں، کم رینٹ پہ دیتے ہیں۔ میکنائز بہت سارے ہمارے مائنرز جو ہے وہ میکنائزڈ کی طرف شفٹ بھی ہو گئی ہے۔ مومن میں آپ دیکھ لیں، جہاں پہ وائٹ ماربل ہے وہاں پہ وہ 5-6 بلکہ 7-8 ایسی پارٹیاں ہیں جو کہ میکنائزڈ مائننگ کرتے ہیں۔ لیکن جس جگہ پہ ایکسپلوسو درکار ہوتی ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تو ایکسپلوسو کو مکمل بند کرنا جو ہے یہ بالکل معدنیات کی ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹلی بند۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ جی ہاں بالکل، اگر یہ چینلائز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل چینلائز کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایکسپلوسیو ہے اس کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، ہر مائنر کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی جو ہے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں SOPs بھی بنی ہے اس کے لیے، تو اب دیکھتے ہیں فٹ گورنمنٹ اور جنہوں نے پابندی لگائی ہے ان کی طرف اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں آگے۔ آپ نے جو گفتگو کی ابتدائیے میں آپ نے فرمایا پالیسی کے حوالے سے، تو مجھے لگا یہ کہ جو سابق کچھ عرصہ پہلے آپ کی حکومت جو ایکٹ لانا چاہتی تھی اور جس پر اراکین اسمبلی نے آپ کے اپنے اراکین اسمبلی نے بڑا احتجاج کیا، تو آپ اس کے حق میں ہیں کہ ایکٹ ہونا چاہیے؟ نہیں، ایکٹ اصل میں ایکٹ جہاں پہ بھی لیکیجز ہو، جہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بہتری آ سکتی ہے تو اس کو تو ہم بنا سکتے ہیں۔ اس پہ اعتراض سب سے بڑا یہ تھا کہ جب 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبہ خود مختار آپ نے بنا دیا اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو دے دی گئی ہیں، صوبوں کے اختیار میں دے دی گئی ہیں، تو اس میں اگر کوئی بھی مداخلت ہو بے شک وہ اپنا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے ایکٹ بنانا اور وہ بھیجنا کہ اس کو پاس کرے تو ضرور اس پہ جو ہے سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ترامیم اگر ہوتی ہیں وہ ترامیم ہو جائیں اور اس ایکٹ کو پاس ہونا چاہیے؟ بالکل، میں ابھی جو ہے خود میں کر رہا ہوں، اس پہ کام کر رہا ہوں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ بہتری آ سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو پیل کا وہ ہے پراسپیکٹنگ لائسنس ہم دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کوئی کرائٹیریا آج تک نہیں رکھا ہے کہ بندے کا فائنینشیل، اس کی جو ہے باقی ویلیوز کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے، اس کے پاس کوئی
کوئی ایکسپرٹ لوگ ہے، سرمایہ ہے، مشینری ہے، ویلیو ایڈیشن کے لیے کچھ ہے، اور ہم پیل دیتے ہیں. تو پیل ایسے لوگ لے لیتے ہیں کہ وہ پھر سال ہر سال جو ہے وہ آئیڈل لیز پڑے ہوتے ہیں. اس کا نہ فائدہ قوم کو ہوتا ہے نہ اس بندے کو ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن آئے گا کوئی بندہ آ جائے گا اور مجھے جو ہے بہت سارے پیسے دے کے میں اس کو لیز دے دوں گا. تو اس کے لیے ابھی ہم پالیسی بناتے ہیں. ہمارے پاس ایک آلریڈی ایکٹ میں جو ہے ایک سیکشن 10 موجود ہے جس میں ہم جیویز کر سکتے ہیں. تو جیویز پہ بھی کام انشاءاللہ ہو رہا ہے. جیویز کے لیے رولز بنے ہیں. ابھی ہم رولز کو بھی تھوڑا سا اور بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو رولز ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ جیویز میں ہمارا ارادہ ہے کہ وہ پھر جو ابھی ہم بہت کم حکومت جو حصہ لیتی ہے، حصہ نہیں ہے، رائلٹی ہے، تھوڑا سا ایکسائز ڈیوٹی ہے جو ورکرز کے ویلفیئر پہ خرچ ہوتا ہے. اب جو ہے اگر جیویز میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت خیبر پختونخوا کو اس سے کافی ریونیو. لیکن یہ تو عارف صاحب تب ہوگا نا کہ جب صوبائی حکومت کا بھی اپنا اختیار ہو. کہتے ہیں کہ اس ایکٹ کے بعد تو یہ سب کچھ وفاق کے پاس چلا جائے گا. نہیں، وہ ایکٹ تو ہم پاس کر ہی نہیں رہے. اس کا جو ہے مطلب میں نے خود اس کی مخالفت کی تھی اس وقت. تو میں تو اس طرح نہیں کہتا کہ وہ ایکٹ ہم نے پاس کرنا ہے. میں اس ایکٹ کی بات کرتا ہوں کہ جس میں صوبہ با اختیار ہو، جس میں صوبہ با اختیار ہو، صوبے کو تھوڑی بہت آمدنی بھی آ جائے. مطلب ابھی جو ہم لے رہے ہیں وہ بالکل نہ لینے کی برابر ہے. یہ جو ہمارے پاس ابھی پہلے تو بہت کم تھا. ایک وقت تھا کہ وہ کروڑ میں اس کی ریونیو تھی، پھر 2.5 ارب بن گیا، پھر میں جب ایڈوائزر بن گیا تو تقریباً 6-8 ارب تک پہنچ گیا. ابھی 12-13 ارب اس کی وہ ہے. حالانکہ اس ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم صحیح اس کو مینیج کریں، انشاءاللہ کریں گے، تو اس کا ریونیو 1 سال میں ڈبل ہو سکتا ہے اور ڈبل سے بھی پھر آگے جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس پہ کام شروع کیا. ڈپارٹمنٹ خود کام کر ہی نہیں سکتی زیادہ. مطلب آپ پہ تو الزام ہے کہ ڈپارٹمنٹ تو آپ کی لیزیں دی جا رہا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو لیزیں مل رہی ہیں. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ لیزیں میں تو میرے رشتہ دار تو کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کو. میں خود اپنی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں تو ہمارا تو کوئی اس میں بالکل ہم نہ کوئی میرا انویسٹر ہے نہ کوئی ہمارے خاندان میں یہ کام کرتا ہے. اچھا، ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں میں ان کو ڈیفینڈ بالکل نہیں کروں گا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میں اس کے سامنے ان کو کہتا ہوں کہ آپ ڈپارٹمنٹ، میں تو ایک دن کے لیے یہاں پتہ نہیں میرا کل کیا ہوگا، کل میں یہاں پہ رہوں یا نہ رہوں. آپ کا سیکرٹری جو ہے وہ کل آج یہاں پہ سیکرٹری ہے، کل کسی اور جگہ پہ سیکرٹری ہوگا. آپ کے ڈی جیز جو ہے وہ بھی اس طرح کے. لیکن جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو تو میں سامنے ان کے منہ پہ کہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے، آپ نے اس کو اٹھانا ہے. اگر آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے تو کون سوچے گا؟ آپ تنخواہ اس کی لے رہے ہیں، آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ پالیسی اس طرح ہونا چاہیے. لیکن اگر میں 1 سال کے لیے یا 1 مہینے کے لیے آ جاؤں اور میں خود اس پہ سوچوں اور وہ نہیں سوچیں گے تو یہ ان کی نہیں. لیکن لیز کا جو سلسلہ ہے کیا یہ ڈپٹی کمشنر کے اختیار میں نہیں آتا؟ لیز جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے جو منرل کی لیزز ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا اختیار ہوتا ہے. جو ڈسٹرکٹ میں ہمارے مائنر منرل جس کو کہتے ہیں ریت اور یہ چیزیں، اس کا اختیار ڈی سی کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں ہمارا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، مائنس کا ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا ہے، اور باقی سارے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کی موجودگی میں، ڈی سی کی موجودگی میں وہ اوپن آکشن کرتے ہیں. اوپن بولی ہوتی ہے، اوپن میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کافی عرصہ اس پہ لگا اور اس کی وجہ سے اللیگل مائننگ بھی ہو رہی تھی. بلکہ جب ہم نے مکمل اس کو بین کیا اور ہم نے کہا کہ کوئی اللیگل مائننگ نہیں ہوگی تو پھر یہاں پہ ریت کا مسئلہ بھی بڑا تھا اور لوگ میرے پاس آ رہے تھے کہ ریت نہیں مل رہا ہے، ہم پنجاب سے مہنگے داموں لے رہے ہیں. ابھی جو ہے نوشیرہ میں ہم نے ایک آکشن کی جس میں ماشاءاللہ وہاں پہ پہلے 85-86 کروڑ کا پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ لیز آؤٹ ہو جاتا. اس وقت ہم نے اس کو تھوڑا سا مختلف بلاکس میں تقسیم کیا اور وہاں پہ الحمدللہ 1 ارب 42 کروڑ کا جو ہے وہ آکشن ہو گیا. اوپن آکشن تھا، بالکل سب کے سامنے تھا اور ماشاءاللہ اور ڈی سی کی سربراہی. چلیں جب اب $100 ملین کا سوال تو یہ ہے کہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن ہم نعمان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے میں کیا آپ انویسٹرز کو دعوت دے سکتے ہیں اور آئیں گے؟ بالکل. آپ نے پتی کی بات کی جو آپ نے کہا $100 ملین کی. جس ملک میں جس دھرتی پہ امن نہ ہو وہاں پہ معاشی ایکٹیویٹیز یا کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرنا یہ میرا خیال ہے ناممکن ہے. جب تک آپ اپنے عوام کو، انویسٹرز کو، باہر آنے والوں کو
جب آپ پروٹیکشن نہیں دیتے تو آپ ان سے کیسے ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ آ جائے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیں. اس میں میرا اپیل ہے ہم گورنمنٹ کے لیول پر. چیف منسٹر صاحب نے بجٹ تقریر میں آپ نے سنا ہوگا, اس نے کہا تھا کہ یہ سال جو ہے انشاءاللہ امن کا سال ہوگا. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر فوکس ہے. لیکن جو ادارے جو پالیسیاں بناتے ہیں اور تقریباً 22-25 سال سے, وہ پالیسی پہ انہوں نے سوچنا چاہیے کہ کیا کمی ہے اس میں, کیوں جو ہے ہمارے جو بارڈرز ہے, وہ کہتے ہیں بارڈرز ہمارے افغانستان کے ساتھ ہے, تو افغانستان کے ساتھ صرف پاکستان کا بارڈر لگا ہے, وہ تو بہت سارے ممالک کے ہیں, ان کے ساتھ بھی بارڈرز لگے ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری اپنی انٹرنل پالیسی میں ایشو ہے, ہماری اپنی پالیسی میں ایشو ہے. ہمارے دوسرے ممالک پہ جو ہے تہمت لگانا اور الزام لگانا, یہ بند کرنا چاہیے. جو ریئلٹی ہے وہ اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا. جب تک ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے, اپنے گھر کا آگ نہیں بجھاتے, تب تک جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو میری گزارش ہوگی, ان سے اپیل ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کو, پالیسی میکرز کو, اداروں کو, کہ آپ خدا را اس دھرتی پہ رحم کرے, پختونوں پہ رحم کرے. ہمارے 3 سال عمران خان کے تھے یہاں پہ, اور اس دھرتی پہ کوئی پٹاخہ نہیں پھوڑا تھا. تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ امن لائے, ترقی انشاءاللہ یہاں پہ بہت جلد ممکن ہے. چلیں جی, آپ نے پالیسی کی بات کی, تو عمران خان کو رہا کرانے کی بھی کوئی پالیسی ہے یا نہیں؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ 3.5 سال پوری ملک میں امن کے سال تھے, اور خاص کر خیبر پختونخوا میں, تو یہاں پہ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چیلنجز ابھی ہے, یہ جو ہم ہر جگہ پہ فیل ہو رہے ہیں, یہ ہر جگہ پہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں, اس کا ایک ہی جو ہے حل ہے, آپ عمران خان کو رہا کریں. آپ عمران خان کے کیسز کو عدالتوں میں لگائے, آپ میرٹ پہ سن لیں, دوسری دنوں باہر ہوگا, اور انشاءاللہ اس ملک کی جتنی بھی مسائل ہے اللہ کے فضل کرم سے وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. تو 27 ستمبر کی جو آپ نے ڈیٹ دی آپ کے وزیر اعلیٰ نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دھرنے اور وہ جلوس کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے, ہم نے آپ نے سنا بھی ہوگا, سیم صاحب نے ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی, ہم عدالتوں تک گئے, ہم پارلیمنٹ میں گئے, ہمیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا احتجاج ہو گیا, ہم جیلوں میں گئے. ہمیں آپ اتنا کرے کہ ہم اپنے سابقہ وزیر اعظم جو اس ملک کا ہے, اس ملک کے عام شہری کو جو حق حاصل ہے, عام جیلر کو جو حق حاصل ہے, وہ حق ان کو دے دے. ان کے علاج کے لیے ہم نے منتیں کی, لیکن وہ علاج بھی نہیں کرواتے. تو یہ اب مجبوری ہے کہ ہم 27 تاریخ کو ہم نکلیں گے, اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کریں گے. ہم سڑکیں اگر بند ہو تو بند ہوں گے, کیونکہ اب آگے کچھ ہمارے پاس کچھ نظر نہیں آتا. گویا یہ فیصلہ کن احتجاج ہوگا. انشاءاللہ یہ فیصلہ کن احتجاج ہوگا. بہت شکریہ عارف احمد زئی, آپ سے بات ہوئی, معدنیات کے حوالے سے آپ کے خیالات جاننے کا موقع ملا, اور یقینی طور پہ جس طرح آپ عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ 27 ستمبر کو یہ کیسا احتجاج ہوگا اور کس حد تک کامیاب ہوگا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی.